بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سنتاس کا جو معاہدہ ہے کل رات کو اس کو سسپینڈ کرنے کا کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جتنے بھی پاکستانی ویزاز کے اوپر ہندوستان میں ہیں ان کو نکل جانے کا اور واگا بارڈر کو بند کرنے کا بھی اعلان جو ہے ہندوستان نے کیا تھا۔ آج بہت امپورٹنٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان کا، جس میں کہ پاکستان کی جو قومی قیادت ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور تمام جو چیفز تھے انہوں نے شرکت کی۔ اس کے اندر بہت اہم فیصلے کیے گئے اور ایک بہت اہم اور بڑا اعلامیہ جو ہے، ایک منہ توڑ اعلامیہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک زوردار اعلامیہ، ایک بڑا پاورفل جواب جو ہے وہ پاکستان کی عسکری اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے دیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سنتاس، پہلے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں تبصرہ بھی اس کے اوپر کروں گی کہ پاکستان نے جو اعلان کیا ہے، ہندوستان نے سنتاس کو معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اس کو مسترد کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو پانی کی جو اہمیت ہے، اہم قومی مفاد ہے پانی پاکستان کے، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن پر ہر قیمت تحفظ کرے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس طرح کے اقدام کو آبی جارحیت قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اس کا جواب جو ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھارتی ہائی کمیشن کے اسلام آباد کا سفارتی عملہ ہے اس کی تعداد 30 تک محدود کی جائے گی، اور یہ 30 اپریل سے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بھارتی ملکیت یا بھارتی آپریٹرز کے تمام پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند کر دی گئی ہیں، اور یہ بہت اہم قدم ہے اس لیے کہ اس کا ہندوستان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس کو پھر ایک طویل روٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کا جو روٹ ہے وہ ان کے لیے مختصر بھی ہے اور ان کے لیے سود مند بھی ہے اور ان کے لیے بہت ایزی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ان کی ایئر لائنز ہیں جتنی بھی ہندوستان کو دنیا بھر سے جو آپریٹ کرتی ہیں ان کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے، بہت بری خبر ہے۔ یہ کافی عرصہ بند رہا تھا، اس کے بعد یہ پاکستان نے یہ رستہ کھولا تھا، فضائی حدود کو بحال کیا تھا، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پاکستان نے فضائی حدود پر پابندی لگا دی ہے۔ اچھا، بھارت سے اور بھارت کے لیے ہر قسم کی جو تجارت ہے، خواہ کسی بھی تیسرے ملک کی کیوں نہ ہو، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس سے بھی بھارت کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ جو افغانستان کی تمام تجارت ہے وہ پاکستان کے جو سرحد ہے یعنی واگا ہے وہاں سے ہوتی ہے، تو ایک تو افغانستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اس کا ہندوستان کو بھی اس کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو اس لیے اس کا نقصان نہیں ہے سوائے ادویات کے، جو کہ ادویات پاکستان کو ہندوستان سے ملتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں، کیونکہ پاکستان کی ٹریڈ آلریڈی ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کافی طویل عرصے سے، بلکہ آرٹیکل 370 کے بعد سے اب تک جو ہے وہ معطل ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو ملکیت کا پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اس کے جنگ کا اقدام اس قدم کو جو ہے سمجھا جائے گا۔ پاکستان نے یہ وارن کر دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کو وارن کر دیا ہے کہ اگر آپ نے پانی روکا تو اس کو ہم جنگی اقدام تصور کریں گے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پاکستان جنگی اقدام جب ہوتا ہے تو پاکستان یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ پھر اپنے اس کے پاس حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کس طرح سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کا کیسے جواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا اعلامیہ کے اندر کہ پاکستان کی ملکیت پانی کا بہاؤ موڑا گیا تو اس کو جنگی قدم بھی سمجھا جائے گا، اور بھارت کے اس اقدام کا قومی طاقت کے ساتھ بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا پاکستان کا واگا بارڈر پر فوری طور پر بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول شملہ معاہدہ اس کو معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، یہ پاکستان نے اعلامیہ میں کہا ہے۔ جب تک بھارت اپنی دہشت گردی کو ہوا دینے، سرحد پار قتل اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے باز نہ آ جائے، تب تک جو ہے وہ پاکستان اپنا یہ جو تمام معاہدے پاکستان کے دو طرفہ ہوئے ہیں اس کو، جس میں شملہ معاہدہ جیسا اہم معاہدہ بھی ہے، اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ معطل کر سکتا ہے۔ اچھا، واگا بارڈر کے راستے یہ بھی کہا گیا اعلامیہ کے اندر
کہ تمام زمینی آمد و رفت جو ہے وہ معطل ہوگی، بھارتی شہریوں کو دیے گئے سارک ویزے معطل ہوں گے اور منسوخ ہو جائیں گے، بلکہ اس اسکیم کے تحت پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء دیا ہے پاکستان نے، اور سارک ویزا استثناء کے تحت تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں چھوڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعلامیے کے اندر موجودہ جو بھارتی اسلام آباد کے اندر یعنی سفارت خانے میں، ہر سفارت خانے میں ہوتے ہیں ڈیفنس کے جو اٹیشیز ہوتے ہیں یا بحری اور فضائی مشیر ہوتے ہیں، ان کو بھی ناپسندیدہ شخصیت پاکستان نے قرار دے دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ کافی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے جو اہم اس اعلامیے کے اندر بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولیشنز ہیں، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور جو کہ جن کی جو بھی انٹرنیشنل معاہدے ہیں یا UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولیشنز ہیں، اس کو بھی اس کے اوپر ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ نامناسب ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ irresponsible behavior of India ہے which disregards international conventions, UN Security Council resolutions and international obligations at will۔ اور پھر کہا گیا کہ پاکستان shall exercise the right to hold all bilateral agreements with India including but not limited to similar agreement in abeyance and till انڈیا ایسے یعنی اس میں جتنے بھی چیزیں تھیں اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ شملہ سمیت جتنے بھی معاہدے تھے اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے، اس کو معطل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو دو بڑی اہم باتیں پاکستان نے کی ہیں، ایک تو آپ کو یہ بتا دیں کہ دو طرفہ معاہدے بھی کرنے کے علاوہ جو میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لیا جائے، یہ بھی کہا ہے جو میں نے بھی آپ کو سنایا بھی، اور پاکستان اس وقت تک دو طرفہ معاہدے کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک بھارت پاکستان میں دہشت گردی سے باز نہیں آ جاتا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرحد پار قتل کرنے سے بھی باز آئے، بھارت اور پاکستان دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ خاص کر کے جو آپ نے ذمہ داری جس تنظیم نے اٹھائی ہے یا لی ہے TRF کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات ہیں، تو اس کے اوپر بھی TRF کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو رہی ہے کشمیر کی، کیونکہ آرٹیکل 370 جو کہ 2019 میں 5 اگست کو ہندوستان نے یک طرفہ طور پر جو ہے وہ اس کی انیکسیشن ہٹا دی تھی، ختم کر دی تھی اور ہندوستان کا حصہ بنا دیا تھا کشمیر کو، اس کے بعد سے دھڑا دھڑ وہاں سے آباد کاری کی جا رہی ہے۔ تو اس سے انہوں نے جو تنظیم ہے اس نے حملہ کرنے سے پہلے کے بعد جو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ لکھا ہے یا کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایک طرح سے اس کو بھی ایک بہت اہم معاملے کے طور پہ دیکھا گیا۔ اچھا، اس کے اندر جو اعلامیہ ہے، اس اعلامیے کے حوالے سے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو وقف بل جو ہے اس کے اوپر پہلے ہندوستان کے اندر بہت ایک واویلا مچا ہوا ہے، اور وہاں کے جتنے بھی ہندوستان میں بسنے والے ہیں اور مسلمان، ان کے اندر ایک بہت انریسٹ ہے اس کے اوپر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، ہندوستان جو ہے اس کے اندر مسلمان سیف نہیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس پورے یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو آج میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بہت سارے معاملات اس کے حوالے سے بھی کہا گیا۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ مسلمز جو ہیں ان کے حوالے سے اور IOJ کے یعنی انڈین جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک سائیکل آف وائلنس ہے جو کہ ہندوستان کی طرف سے وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس اعلامیے کے اندر وقف بل کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ از دا لیٹسٹ ایفرٹ ٹو مارجنلائز مسلمز اکراس انڈیا، India must resist the temptation to exploit such tragic incidents to its advantage and take full responsibility of its failure to provide security to the people۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے پاکستان نے اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموگرافک چینج ہے کشمیر کی، اس کے اوپر بھی اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔
اور اس کے اوپر بات کی گئی ہے. مثلاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو بھی ہندوستان کے اندر معاملات ہیں اس کے اندر ایک وکٹم ہوڈ کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے وہ بھی ایک بہت اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جو بھی اس وقت ان کو خطرات ہیں اس کے حوالے سے بھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ خاص کر کے ڈیموگرافک چینج کا بھی اس کے اندر حصہ بنایا گیا اس ایشو کو کشمیر کے معاملے کے اندر. تو ایک طرح سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے میرے نزدیک یہ ایک بہت پاورفل اعلامیہ ہے، اور اس اعلامیہ کو انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے اس کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور کشمیر کی جو ڈیموگرافک چینجز ہیں جو کہ آرٹیکل 370 کے بعد وہاں پہ مسلسل کی جا رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے جو کشمیری سٹانس ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے. اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کے پیچھے بھی کھڑا ہے. تو ایک طرح سے پاکستان نے ایک بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، اور جو کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمان ہیں اور جو ڈیموگرافک چینج کی بات کر رہے ہیں ان کے سٹانس کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ دہرایا. تو ایک بڑا پولیٹیکلی، اور دیکھا جائے تو آپشنز کی اب ہم بات کرتے ہیں کوئکلی کہ آپشنز ہندوستان کے پاس پانی روکنے کے کیا ہیں. جہلم اور پنجاب کا پانی تو شاید وہ چناب کا پانی کسی طریقے سے ان کے پاس شاید کوئی ایسی کوئی پریکٹیکلٹی ہو، کوئی ایسا میکنزم ہو، لیکن انڈس ریور جو کہ پاکستان کے لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے اس کا میکنزم یہ ہے کہ وہ تبت سے نکلتا ہے اور وہ لداخ سے ہوتا ہوا پاکستان میں آتا ہے. تو وہ کس طرح سے اس کو روکیں گے؟ یہ ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ ہندوستان نے اپنی جو گیلریز ہیں، پبلک گیلریز ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے، اور اپنا جو سیکیورٹی لیبس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے، یا اس کے اوپر سوال نہ کوئی اٹھائے، اس پوری سچویشن کو پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے. جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس بہت پریکٹیکل آپشنز ہیں اور پاکستان نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. اور پھر ایک بہت اہم وجہ جو کہ میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کل وزیر دفاع نے ہمارے پروگرام کے اندر یہ بات کی ہے کہ ایک کلبھوشن یادیو جیسا جو جاسوس ہے وہ پاکستان نے جعفر ایکسپریس کے بعد پکڑا ہے. یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کلبھوشن کا معاملہ اس وقت تک ہندوستان سے نہیں سنبھالا جا رہا. ہندوستان پاکستان پر صرف الزام لگا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس کلبھوشن کی صورت ثبوت اور شواہد بھی موجود ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کے اس ایفرٹ کو لوگوں نے سراہا بھی ہے. اسی طرح سے صرف کلبھوشن نہیں بلکہ اب اگر ایک اور جاسوس پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر مقدمہ اور کمزور ہو سکتا ہے. یہ یاد رہے کہ کینیڈا کے اندر جو خالصتان تحریک کے لوگ ہیں یا سکھ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے قتل کے اندر بھی بھارت اور کینیڈا کے جو جسٹن ٹروڈو کا بیان بھی آیا تھا اور ان کے بیچ میں ایک رفٹ موجود ہے اور پہلے سے بھی تھی. اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو خاص کر کے جو سکھ سیپریٹسٹ ہیں یا جو علیحدگی پسند ہیں ان کے حوالے سے، تو ایک انریسٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے حوالے سے موجود ہے اس معاملے کے اوپر بھی. اور پاکستان کے پاس تو باقاعدہ ثبوت اور شواہد موجود ہیں. لہٰذا پانی تو بند کرے گا ہندوستان جب بھی کر سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کے پاس شواہد بھی ہیں اور پاکستان کا مقدمہ مضبوط بھی ہے. سندھ طاس کے معاہدے سے بھی ہندوستان الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دو طرفہ ٹریٹی ہے اور اس کے جو گارنٹرز ہیں وہ ورلڈ بینک ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. البتہ اس پورے سینیریو کے اندر فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آرمی چیف کی جو تقریر تھی اس میں کشمیر کے اوپر بات کی گئی تھی، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. اب کشمیر کا ایشو اس پورے واقعے کے بعد جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے اور اس کا ذمہ دار خود ہندوستان ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ یہ سیکیورٹی لیبس تھا، کس طرح سے لوگ آئے، کیسے انہوں نے حملہ کیا، کون تھے، اور یہ انڈیجنس وہاں کی جو تحریک ہے اس کے اوپر وہ یا جو بھی ان کے دہشت گرد ہیں ان کو وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ گرفتار کریں، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. لیکن پاکستان ایک بات تو ہے کہ کشمیر اور یہ پورا ریجن اب جو کہ ایک ایٹامک
एटॉमिक एटमी वॉर के धाने पे खड़ा है, उस पूरी दुनिया के अंदर अब इस खित्ते में जो मुतनाज़ा मामलात हैं उसके ऊपर बात होगी, कश्मीर के ऊपर बात होगी, कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट के ऊपर बात होगी, और एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास भी आ जाएगी कि सेंटर स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो कश्मीर का मसला है ये भी सेंटर स्टेज के ऊपर आ जाएगा। हम पहले से अपनी इकॉनमी के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का जब भी वहाँ से कोई थ्रेट आती है या कोई ऐसा मामला होता है, पाकिस्तान को ये चीज़ जोड़ देती है, तो पाकिस्तान जुड़ जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ इत्तेहाद होगा। हाँ, हिंदुस्तान की इकॉनमी बड़ी है, हिंदुस्तान का एरिया बड़ा है, तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान तो पहले से बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो कि एटॉमिक वॉर की तरफ जाएं या एटमी जंग की तरफ जाएं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि 1.25 अरब की 1 अरब 25 करोड़ की उनकी आबादी है, 25 करोड़ के हम हैं, 1.5 करोड़ का ये खित्ता है, तो इस खित्ते के लिए मिल बैठ के दहशतगर्दी के ऊपर इसको ख़त्म करने के हवाले से ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान को अपने गिरेबान में भी देखना होगा। तो हमने आपको इसके सारे अलामिया भी बताया है, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है एक पर्सपेक्टिव और एक जायज़ा भी पेश करने की कोशिश की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।